بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ معزز سامعین، ارطغرل غازی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ وطن عزیز پاکستان کا بچہ بچہ اس مرد مجاہد کا نام لیوا ہے، اور صرف اسی پر موقوف نہیں، ہمارے محترم شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے کلام اقبال کی روشنی میں اسی غازی ارطغرل کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی چیز جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مرد مجاہد کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، کس صورت میں علامہ اقبال نے اس مرد مجاہد کا تذکرہ کیا ہے۔ شکوہ جواب شکوہ مشہور و معروف نظم ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ جواب شکوہ میں علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں: کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس شعر کی تشریح غور طلب ہے۔ اکثر لوگ اسے پڑھنے میں، اسے سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یاد رکھا جائے، شان کئی دو الگ الگ ورڈ ہیں، دو الگ الگ لفظ ہیں، اور یہ بھی ذہن نشین رکھا جائے کہ شان یہاں پہ واحد استعمال ہوا ہے، جمع استعمال نہیں ہوا، اور لفظ کئی یہ بہت زیادہ تعداد کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بطور اسم مستعمل ہوا ہے، یعنی کئی کسی چیز کا نام ہے۔ یہ اس بات پہ کون سی دلیل ہے؟ کلام اقبال کو اٹھا کے دیکھیے، کلیات اقبال کا کوئی بھی پرانا سے پرانا یا نیا سے نیا نسخہ اٹھا کے دیکھیے، ہر نسخے میں آپ کو شان کا لفظ واحد نظر آئے گا، شان نے جمع نظر نہیں آئے گا۔ اقبال فرماتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ کہ کوئی اپنے آپ کو اس معیار پہ لے کے آئے، اس قابل بنائے، تو ہم اسے کئی قبیلے جیسی شان عطا کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، واضح یہ ہوا کہ کئی تعداد کے لیے نہیں آیا، تعدد کے لیے نہیں آیا، اضافے یا کثرت کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ کئی ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ وہی قبیلہ ہے جسے کائی قبیلہ یا قائی قبیلہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ کئی دراصل ارطغرل غازی کے جد امجد و غوث کے 12 بیٹوں میں سے ایک ہیں، اور نسل در نسل اسی خاندان میں، اسی کئی قبیلہ میں ارطغرل غازی جیسے شاہ سوار جنم لیتے ہیں۔ وہ ارطغرل غازی کہ جن کے بعد ان کے بیٹے عثمان سلطنت عثمانیہ اور موجودہ ترکی کی بنیاد رکھتے ہیں، اور پھر یہ ایسی سلطنت قائم کرتے ہیں کہ جس سلطنت کے ساتھ دنیا کے 3 بر اعظموں پہ ایسی حکومت قائم ہوئی کہ جس کا سکہ 600 سال تک اقوام عالم پہ چلتا رہا، اور پورے عالم میں اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلتا رہا۔ ناظرین محترم، ایک غور طلب بات یہ بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں جا بجا شاہین کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں وہ شاہین کی طرح اڑنا سکھاتے ہیں، تو کہیں شاہین کی طرح آشیانہ نہ بنانے کی ترغیب دلاتے ہیں، کہیں پرواز بلند رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ ذرا ارطغرل غازی اور علامہ اقبال کے شاہین کے درمیان کمپیریزن کیا جائے تو ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاہین کوئی اور نہیں بلکہ ارطغرل غازی ہی ہیں۔ اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ناظرین محترم، ارطغرل ترکی زبان کے 2 الگ الگ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ار کا مطلب ہے بہادر، نڈر، دلیر، اور تغرل کا مطلب ہے نوکدار اور مضبوط پنجوں والا۔ گویا ارطغرل کا معنی بنتا ہے نوکدار اور مضبوط پنجوں والا بہادر آدمی، اور یہی چیز ہے کہ جسے اردو میں ہم شاہین کہتے ہیں۔ شاہین بھی مضبوط ہوتا ہے، شاہین بھی دلیر ہوتا ہے،
شاہین بھی مضبوط اور قوی پنجوں والا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ جان کر حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شاعری میں جس شاہین کو مسلمان نوجوان کا آئیڈیل قرار دیا ہے، وہ نوکدار پنجوں والا پرندہ نہیں بلکہ وہ شاہین یہی ارطغرل غازی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ملاحظہ کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں جو شاہین کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ شاہین اپنے مکان بنانے والا نہیں ہوتا، شاہین قصر سلطانی کے گنبد پر پڑاؤ کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ شاہین تو پہاڑوں کی بلندیوں کو بھی شکست دینے والا ہوتا ہے۔ اور اگر اسی حقیقت کو ہم ارطغرل غازی کی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وہ مرد مجاہد ہے، یہی وہ شاہین صفت مومن ہے کہ جنہوں نے کبھی کسی محل میں بسیرا نہیں کیا، اتنے علاقے فتح کیے، اتنی بستیاں فتح کی، اتنے قلعے فتح کیے، لیکن کبھی کسی قلعے میں مکان میں نہیں رہے، بلکہ ہمیشہ اون کے بنے ہوئے اور بھیڑ کی کھال کے بنے ہوئے خیموں میں رہنے کو ترجیح دی۔ اور جب اس مرد مجاہد سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ نے اتنے علاقے فتح کیے ہیں اور اتنی بستیوں پہ آپ نے علم فتح کو بلند کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کسی قلعے میں کیوں نہیں رہتے، آپ کسی پتھر کے بنے ہوئے مکان میں کیوں نہیں رہتے؟ تو اس غازی ارطغرل نے جو جواب دیا، وہ جواب آج آب سر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ ان پتھروں سے بنے ہوئے سنگلاخ گھروں میں رہنے سے دل بھی پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور ان اون کے بنے ہوئے خیموں میں رہنے سے دلوں کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور ایک سوچ ہر وقت دامنگیر رہتی ہے کہ جس طرح سے یہ خیمے عارضی ہیں، ان خیموں کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی طرح سے بندہ مومن کی زندگی بھی عارضی ہے، اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آشکار رہتی ہے کہ جب بھی ہم نے کسی سفر پہ جانا ہو تو ان خیموں کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں، واپسی پہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ یہی چیز ہمیں آشکار کرتی ہے کہ یہی دنیا کی حقیقت ہے، جب انسان دنیا سے جائے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت یا نوبت پیش نہیں آئے گی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے مصلح امت اسی لیے ارطغرل غازی کو اپنا اور تمام امت مسلمہ کا رول ماڈل تسلیم کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ارطغرل غازی ایسا مرد مجاہد ہے کہ جنہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں، کٹھن سے کٹھن مراحل میں محدود وسائل کے ساتھ ہر طرف سے پیدا ہونے والی اور جنم لینے والی سازشوں کا مقابلہ کیا۔ صرف سازشوں کا مقابلہ ہی نہیں کیا، بلکہ سازشوں کی بے کنی کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے پرچم کو بھی چہار دانگے عالم میں لہرانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب 20ویں صدی کے اوائل میں سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرتا ہوا دیکھا تو آپ بھی بڑے رنجیدہ ہوئے، اور عثمانیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ نے کئی قسم کے اشعار مرتب کیے، کئی قسم کے اشعار لکھے، اور اس میں ایک شعر بہت مشہور ہوا۔ ماضی قریب میں جب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے دورہ پاکستان پہ وہی شعر گنگنایا تھا۔ وہ شعر کون سا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ کہ جب اتنے ستارے اپنا خون جگر دے دے کر چلے جاتے ہیں تو ان ستاروں کا خون جگر رائے گاہ نہیں جاتا، بلکہ 1000 ستاروں کے خون جگر کے بعد ایک نہ ایک دن سحر طلوع ہو کے رہتی ہے، سحر ایک نہ ایک دن مقدر بن کے رہتی ہے۔ ترکی کی عوام آج بھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتی ہے، اور اس کی اس سے بڑی شاندار اور اعلیٰ اور زندہ و جاوید مثال نہیں ہو سکتی کہ ترکوں نے آج بھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے احاطے میں
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علامتی مزار بنایا ہے، اور یہی بات ان کی علامہ اقبال کے ساتھ قلبی وابستگی اور دلی وارفتگی کے اوپر روشن دلیل ہے۔ ناظرین محترم، علامہ اقبال اور غازی ارطغرل کا تعلق ایک محب اور محبوب کا ہے، ایک شمع اور پروانے کا تعلق ہے، ایک آئیڈیل اور متلاشی حق کا تعلق ہے، ایک شاعر اور اس کے مجموعہ کلام کا تعلق ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جو اس قدر مضبوط ہے کہ آج ہم میں سے ہر فرد مسلمان کو اس تعلق کے ساتھ اپنے آپ کو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم بھی اقبال کی طرح اپنے اس تعلق کو اس مرد مجاہد کے ساتھ استوار کریں گے تو یقیناً رحمت خدا بندی ہمیں نوازنے کے لیے تیار نظر آئے گی۔ رحمت الہی کا تو ازل سے لے کر ابد تک یہی پیغام ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے ہی میدان کے شاہ سواروں اور مرد مجاہدوں کے بارے میں بڑا خوبصورت فرمایا تھا کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور اسی پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخر میں دعا بھی کرتے ہیں۔ آج ہم سب کو وہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، آج ہم سب کو اس دعا کے ایک ایک حرف کو اپنے قلب و جگر میں پیوستہ کرنے کی ضرورت ہے، قلب و جگر میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں، دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التماس ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے سینوں کو عزائم کے نور سے بیدار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں وہ نگاہ قلندرانہ اور نگاہ مرد مومنانہ عطا فرمائے، فراست مومنانہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔